عمران خان صاحب کی بات کی کوہاٹ کا جلسہ دیکھ رہی تھی ارون صاحب، اور دل میں ایک ہی بات تھی، عمران خان صاحب کتنے لکی ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، وعدے جو خواب دکھائیں اگر خدا نخواستہ وہ پورے نہ ہوئے تو انجام کیا ہے پھر ارون صاحب؟ دو واقعات آپ کو سنا، دونوں کا تعلق ہارون رشید سے ہے، جس کی تاریخ میں جو عظیم ترین سلطنتیں رہی ہیں وہ ہارون رشید کے دور تک آتے آتے دجلہ و فرات کے پانیوں کو ملا دیا گیا تھا۔ کس طرح ملا؟ اس وقت اکانومی تو زراعت ہی ہوتی تھی نا، یا زراعت پہ بیسڈ، مثلا کپڑا، کپاس۔ دنیا کی کوئی 30% دولت پوری دنیا کی کرۂ ارض کی ہارون رشید کے پاس تھی، لگ بھگ۔ مصر، شام، ایران، ماوراء النہر، آذربائیجان، کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، سندھ، کہاں تک حکومت تھی اس کی۔ تو وہ فضیل بن عیاض جو تھے اس دور کے، جو بہت عظیم صوفیاء میں سے ہیں، وہ ملتے نہیں تھے کسی سے۔ ان سے ملنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی آدمی جاتا تھا اور وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے تلاوت شروع کر دیتا تھا۔ سفیان ثوری کو اجازت دیتے تھے وہ، اچھا، جو وہ خود بہت بڑے صوفی تھے۔ تو وہ ہارون رشید نے کہا ایک جگہ گیا ہوں، دوسری جگہ گیا ہوں، دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ دل کو تسلی کیسے ہو؟ بادشاہ جو ظلم کرتے ہیں تو دل کو تسلی کہاں سے ہو؟ تو مجھے لے چلو فضیل کے پاس۔ فضیل نے، انہوں نے اپنا دستک دی اور کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج آنے کی اجازت دیں، ان کو اجازت دی۔ تو پھر انہوں نے کہا میرے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اجازت دے دی۔ کہا امیر المومنین کو اجازت دو۔ اور اس کے بعد وہ اپنی تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور ہارون رشید سے ایک فکرہ کہا، اے وجی چہرے والے، تیرا کیا ہوگا؟ تجھے تو ساری امت کا حساب دینا ہے۔ پاپولیرٹی نعمت ہے مگر آزمائش بھی بہت بڑی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا جا کے۔ انسانوں کو بھی حساب دینا ہے، تاریخ بھی فیصلہ کرتی ہے، اور آدمی کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے جسے کچو کہہ دیتا اگر وہ ٹھیک کام نہ کرے، اور خدا کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ تو پاپولیرٹی تو ہے، لکی اس عمران خان اتنا لکی نہیں ہے جتنا اس کی حریف بدقسمت ہے۔ یعنی جب وہ ان پاپولر ہو رہا تھا، مہنگائی بڑھ رہی تھی، اور ہم سب اس میں تنقید کر رہے تھے، سب جی، کہ یہ بزدار کو لگایا ہوا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ٹیم اچھی نہیں ہے، یہ اس قسم کے وزیر ہیں، یہ میڈیا پالیسی ہے۔ تو ٹھیک اس وقت انہوں نے اس کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا کس طرح انسانوں پہ حکومت کرتا ہے، وہ ہر چیز کے لیے فرشتے بھیجتا ہے زمین پہ، وہ خیال کے ذریعے حکومت کرتا ہے، وہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے۔ امریکیوں کے دماغ میں خناس پیدا ہوا، زرداری صاحب کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، ان سب کے ذہن میں ہوا، یہ یکجا ہو گئے۔ یہ تو ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے چمچے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، نہ جانے کیا کچھ۔ ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہوا، بہت کچھ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر وہ اپنی ڈائری ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکلا، تو مظلوم، یہ ہماری قوم کی نفسیات یہ ہے کہ مظلوم پہ تو اس کو بڑا ترس آتا ہے۔ بھٹو کا جلوس بھی میں نے دیکھا تھا، جب وہ ان کی لاہور پہنچے تو جو کتنے لوگ تھے، مال روڈ سے لے کے ایئرپورٹ تک لوگ ہی لوگ تھے۔ تو اب وہ تو نہیں رک سکتا ان سے، اسے تو پھانسی دے دی گئی تھی، اس کو تو نہیں دے سکتے پھانسی۔ بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں ہارون صاحب، چھوٹی سی بریک، واپس آ کے کہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ جو ضروری ہے یاسین ملک صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ کل دوپہر 12:30 بجے ہاؤس نمبر 31 ہے، اسٹریٹ 60 F11 سے ایک جلوس نکلے گا یاسین ملک صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے۔ یہ کل دوپہر یاسین ملک صاحب کو انڈین گورنمنٹ یا عمر قید کی سزا دینا چاہتی ہے عدالت، یا پھانسی کی سزا دینا چاہتی ہے۔ وہ جس علی گیلانی کی وفات کے بعد وہ سب سے ممتاز لیڈر ہیں، انہوں نے اپنے وکیل ودرا کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ پالیسی 2-3 سال سے یہ ہے کہ کشمیر اشرف صحرائی علی گیلانی کی طرح کشمیری لیڈر یا تو گھروں میں پڑے ہوئے دنیا سے گزر جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو جیلوں میں رکھا جائے، سوائے ان کے کہ جو نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاسین ملک صاحب جو ہیں
آہنی اعصاب کے آدمی ہیں، وہ نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت پاکستان پہ افسوس ہے، نہ امبیسڈرز کو بریف کیا، نہ یو اے ای سے، نہ سعودی عرب سے رابطہ کیا، نہ اقوام متحدہ کو خط لکھا۔ ان کو انڈیا کے ساتھ تجارت کی فکر ہے، ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ کشمیر کے ساتھ اور لیڈروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیریوں پہ کیا بیت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے سیاسی گفتگو پہ۔ ہارون صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے جو نمبر بلاک کیے تھے ان بلاک کریں گے اب؟ مجھے کیا پتہ، کریں گے نہیں، میرا اندازہ ہے کریں گے۔ اچھا، کر دیں گے؟ کر دیں گے، امریکی بھی ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ زلمے خلیل زاد کو انہوں نے ٹائم نہیں دیا تھا، لیکن میرا خیال ہے آپ بات کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے۔ امریکہ میں ایک واضح پالیسی ہے، پاپولر لیڈرشپ سے بات کی جائے گی۔ غلطی وہ کر چکے ہیں، اس کا انہیں ادراک ہو چکا ہے، وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ فواد چوہدری صاحب نے آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ بات کی ہے کہ عارف علوی صاحب جو کہ صدر ہیں اس ملک کے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ جی، وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ ملے۔ وسائل وہ بہت خرچ کریں گے، کوشش وہ پوری کریں گے۔ 4 ارکان ان کے منحرف ہیں کہا جاتا ہے، اور 2 کی وفات ہو چکی ہے۔ تو جو حالات جس رخ پہ بہ رہے ہیں اس پہ یہ حکومت بچتی نظر نہیں آتی۔ اسمبلیاں توڑنے کا آپشن کیا صدر عارف علوی صاحب کے پاس موجود ہے جو فواد چوہدری صاحب یہ بات مجھے کر رہے ہیں؟ معلوم نہیں اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ ویسی چیزیں الیکشن کی طرف چلی جائیں گی۔ نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ اس کے لیے کل بھی آپ نے بتایا تھا ہمایوں اختر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب ہے۔ حفیظ شیخ صاحب تو اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں، اور ان صاحب کوئی سیکنڈ آپشن ہے ان کے علاوہ؟ ملیحہ لودھی ہیں، لابنگ کر رہی ہیں، اور ملیحہ لودھی صاحبہ کا مزاج ایسا ہے، بڑی محنتی اور کمپیٹنٹ ہے ویسے، کہ وہ اقوام متحدہ میں سیکرٹری جنرل کی پوزیشن خالی ہے تو اس کے لیے بھی لابنگ کریں گے۔ ایک وہ مرحومہ عاصمہ جہانگیر، دنیا میں جو بھی عہدہ ہو، جو بھی موقع ہو، جو بھی منصب ہو، اس کے لیے کوشش کرنی ہو۔ امبیشس ہے بہت، لیکن مجھے اس کو کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ایک اور اہم بڑا سوال کراچی کے حوالے سے۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ عمران خان صاحب کو کراچی جانا چاہیے، وہاں پہ کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ کراچی اور انٹیریئر سندھ، کراچی میں تو کلائنس کے حوالے سے کراچی میں وہ خبریں تھیں۔ جیسے ہی جائیں گے ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، انہیں زیادہ وقت دینا چاہیے اور دباؤ پیدا کریں انٹیریئر سندھ سے۔ کراچی کے جلسے میں لوگوں نے اپنی شمولیت سے ظاہر کر دیا کہ عوام چاہتی ہے عمران خان صاحب کراچی آئیں اور آ کر فائٹ کریں۔ کراچی میں کوشش ہو رہی تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے بعد منصوبہ یہ تھا پاکستان پر وہ سرزمین پارٹی، پیپلز پارٹی اچھا، اور ایم کیو ایم کا اتحاد بنایا جائے، اور ان کا اتحاد بنا کے تو پی ٹی آئی کو شکست دی جائے، یہ منصوبہ تھا۔ اب مجھے نہیں پتا اس منصوبے پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خاصا مشکل ہے اب تو عمل، مشکل، ہر چیز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ الیکشن کی اور اناؤنسمنٹ لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، روس میں لوگوں کے دل بدل گئے، کمیونزم ختم ہو گیا، چین میں لوگوں کے دل بدل گئے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی اجازت ہو گئی، ایران میں لوگوں کے دل بدل گئے، خمینی نے انقلاب برپا کر دیا، کشمیر میں لوگوں کے دل بدل گئے، انڈیا الٹا لٹک جائے اور کشمیری اس کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے۔ ایران میں لوگوں کے دل بدل، افغانستان میں لوگوں کے دل بدل گئے، 20 سال انہوں نے 12-15 سال روس سے جنگ کی اور جیتی، اور 20 سال تنے تنہا۔ اس وقت تو دنیا کے 122 اقوام ان کے ساتھ تھے جب وہ روس سے لڑ رہے تھے، جب وہ امریکہ سے لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، اس کے باوجود جیت گئے۔ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ بدل ڈالتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب، ایک اور امپورٹنٹ چیز، کور کمانڈر پشاور کے دورہ کابل کے حوالے سے چیزیں سامنے آنی، کیا کوئی ڈیٹیل ہے آپ کے پاس؟ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن بات بالکل واضح ہے، حقانی گروپ کی مدد سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ 500-600 اس کے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کرو، کچھ لوگوں کو رہا کیا بھی جا رہا ہے۔ یہ بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے مذاکرات کا، اس کو بہت فالو اپ کرنا پڑتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ، لیکن جہاں بھی اس طرح کے گروہ متشدد پیدا ہوئے ہیں، آئرلینڈ ہے مثال کے، تو اس میں بڑی مثال آئرلینڈ کی، اور بھی بہت سارے ہیں، اس کا حل آخر میں مذاکرات ہی ہوتا ہے اور کوئی حل نہیں ہے، اور یہ صحیح پالیسی ہے، اس کو پرسو کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے گی۔ مذاکرات کی آپ نے بات کی کہ کل قطر میں آئی ایم ایف کے ساتھ حقانی گروپ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا دور کل سے شروع ہونے والا ہے موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ، ان کیا حالات میں کیا مذاکرات کریں گے جی؟ وہ ویسے تو امریکہ اس حکومت کی کچھ نہ کچھ مدد کرنا چاہے گا، لیکن دیر از نو فری لنچ ان یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس کے بدلے میں کیا دیں گے ہمیں نہیں معلوم، اس کے بدلے میں کیا دیں گے۔ یہ تو کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب
शहबाज शरीफ साहब, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन बस मजीद क्या ये होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा ये मालूम नहीं है।